نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ دن حشر دا سورج دی نال گرمی تانبے وانگ اللہ تپایا ہونا، نہ کوئی ماپے نہ آل اولاد کوئی، ایک دوجے تو ہر ایک پرایا ہونا۔ نفسی نفسی پکارے گا کل عالم، نفسی نفسی پکارے گا کل عالم، ہر کوئی خوف دے نال گھبرایا ہونا۔ لگنا انہوں نہیں حشر دا سیک سائم، لگنا انہوں نہیں حشر دا سیک سائم، جس سر تے محمد دا سایہ ہونا، تے جس سر تے محمد دا سایہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار دو عالم رحمت عالم اللہ کے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لاکھوں مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد پیارے سامعات، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، آپ کی رحمت مکہ والوں کے لیے بھی ہے، مدینہ والوں کے لیے بھی، عرب والوں کے لیے بھی ہے، عجم والوں کے لیے بھی، فرش والوں کے لیے بھی ہے، عرش والوں کے لیے بھی، عالم دنیا کے لیے بھی ہے، عالم ارواح کے لیے بھی، عالم برزخ کے لیے بھی ہے، اور محشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل میں ایمان کی حلاوت ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے محشر کے دن کو سرکار کی رحمت اور شفاعت کے حوالے سے گزارش کروں گی۔ پیاری معززات سامعات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں اپنی امت کا درد اور غم اس قدر ہے کہ قرآن نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ حریص علیکم، میرا محبوب اپنی امت کا حریص ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی تکلیف گوارا نہیں۔ یعنی جس طرح ماں بچے سے پیار کرتی ہے، ماں بچے کی حریص ہوتی ہے، ماں کو اپنے بچے کی تکلیف گوارا نہیں۔ بلا تشبیہ عرض کرتی ہوں کہ حضور علیہ السلام بھی امت کے حریص ہیں اور ان کو بھی اپنی امت کی تکلیف گوارا نہیں۔ سب سے زیادہ پریشانیوں کا دن محشر کا دن ہوگا، اور اس دن کو روز جزا کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں کیے گئے کاموں کے بدلے کا دن ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ دن کیسا ہوگا جو لوگ دنیا میں خدا کی نافرمانی کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے روگردانی کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، وقت ضائع کرتے رہے، کھیل کود میں وقت گزارتے رہے، عیاشی اور بدمعاشی میں مصروف رہے، چوری ڈاکہ قتل اور نہ جانے کیا کیا ظلم کے پہاڑ ڈھاتے رہے۔ ان پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے لیے یہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ یہی ایک دعا بھی کرتے چلیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی آلودگی سے بچائے، آمین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ آدھی امت کی بخشش کا وعدہ لے لیں یا آپ کی آدھی امت جنت میں جائے گی، اور جو گناہگار ہوں گے نافرمان ہوں گے وہ دائمی جہنمی ہوں گے، یا آپ شفاعت لے لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا اختیار پسند فرمایا۔ وہ کیوں؟
اس لیے کہ آدھی امت جنت میں چلی جائے گی مگر میری باقی آدھی امت کا کیا بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میرا محبوب اپنی امت کا حریص ہے۔ حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے، ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے۔ خدا ہی بخشے گا محشر میں روسیاہوں کو، خدا ہی بخشے گا محشر میں روسیاہوں کو، مگر یہ ہوگی عطائیں تیری خوشی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ پیاری سامعات، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو ایک میدان میں اکٹھا فرمائے گا، سورج قریب ہو جائے گا، سب لوگ تکلیف میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، کسی کو مجال نہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر سکے۔ سب لوگ پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے فَيَقُولُ آدم إِنَّ رَبِّي غَضِبًا، کہ بے شک میرا اللہ اس وقت غضب میں ہے، جلال میں ہے، اس نے مجھے درخت کھانے سے منع فرمایا۔ فَأَنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، مگر مجھ سے بظاہر خطا ہو گئی، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ اذهبوا إِلَى غَيْرِي، کسی دوسرے کی طرف چلے جاؤ۔ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی اللہ کے جلال کا ذکر کر کے معذرت کر لیں گے اور فرمائیں گے مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کسی دوسری طرف چلے جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور خلیل ہیں، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے غضب کا ذکر فرمائیں گے اور فرمائیں گے مجھے اپنی فکر ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اذهبوا إلى موسیٰ، سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور فیقولون یا موسیٰ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ۔ عرض کریں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ فضیلت بخشی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بے شک میرے رب نے ایسا جلال ظاہر فرمایا جو نہ پہلے کبھی فرمایا اور نہ آئندہ فرمائے گا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، تم میرے پاس آئے ہو مگر مجھے تو اس وقت اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے۔ اذهبوا إلى عیسیٰ، جاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سب لوگ پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ فَيَقُولُونَ يَا عِيسَىٰ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، اور کہیں گے عیسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے القاہا الی مریم وروح من، حضرت مریم میں القاء فرمایا، آپ اس کی طرف سے روح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت فرمائیں گے اور کہیں گے مجھے تو اپنی فکر ہے۔ اذهبوا إلى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ سب لوگ چلتے چلتے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ اپنے رب کے حضور شفاعت فرمائیے۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسی کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی نہ کی ہوگی، میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب سر تو اوپر اٹھاؤ۔ پیاری سامعات، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے حبیب کے ساتھ کہ محبوب کی اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت غضب پر صفت رحمت حاوی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں یا محمد ارفعوا راسک، اے سوہنے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، سل مانگیے تو آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع وارفعوا راسی، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا امتی یا ربی، امتی یا رب، میری امت ہے رب، میری امت۔ میں عرض کروں گا یا اللہ میری امت بخش دو، یا اللہ میری امت کو بخش دو۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کوئی بات رد نہیں کرتا، فرمائے گا یا محمد ادخل من امتی کا ملا حساب علیہم من الباب الجمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اذن شفاعت دے گا بلکہ کلی اختیار عطا فرمائے گا کہ اے حبیب پاک آپ جس کو چاہیں جنت میں داخل فرما دیں۔ تلخی حشر کیا ہم کو تڑپائے گی، تلخی حشر کیا ہم کو تڑپائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی۔ بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، بس تیرے نام کا آسرا چاہیے، بس تیرے نام کا آسرا چاہیے۔ اوڑھ کر وہ کالی کملی چلے آئیں گے، اوڑھ کر کالی کملی چلے آئیں گے، میرے آقا اوڑھ کر کالی کملی چلے آئیں گے، اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اے کملی والے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وجہ اللہ کے نورانی چہرے والے، یاسین کی شان والے، مزمل کی کملی والے، محبوب کل، جب قیامت کا دن ہوگا آقا ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہیں گے تو کہاں ملیں گے؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضرت انس نے عرض کی، سالت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یشفع الی یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیے، یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ حضور شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آج کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ کسی کی سفارش اور شفاعت کام نہ آئے گی، جسے اللہ چاہے گا جنت میں بھیجے گا، جسے اللہ چاہے گا جہنم میں بھیجے گا۔ ان لوگوں کو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ نظر نہیں آتی، اور جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ شفاعت فرمانے والے ہیں، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کل بروز قیامت آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال انا فعال، ہاں میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انس مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہو، تجھے پتہ نہیں قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں مانی جائے گی، اگر جنت میں جانا ہے تو بس اعمال کے ذریعے ہی جنت میں جا سکتے ہو۔ نہیں نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ شفیع المذنبین ہیں، اور شفیع المذنبین کا مطلب ہے گناہ گاروں کی بخشش اور شفاعت کرنے والا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما تطلبنی علی الصراط، پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، فاطلبنی عند المیزان، پھر مجھے میزان کے پاس ڈھونڈنا، اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو فاطلبنی عند الاحواض، حوض، پھر تم حوض کوثر کے پاس آ جانا، میں وہی ہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں حیران ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے یہ 3 مقامات کیوں بتائے، کوئی اور کیوں نہیں بتایا؟ تو عشق نے جواب دیا کہ یہ 3 جگہ بتانے میں بھی حکمت ہے، یا پل صراط پہ ہوں گا، یا میزان پر، یا حوض کوثر کے پاس۔ یعنی پل صراط پر اس لیے کہ وہاں اپنے امتیوں کو پل صراط آرام کے ساتھ پار کروا رہے ہوں گے، میزان پر اپنے گناہ گار امتیوں کے نامہ اعمال میں دل سے پڑھے جانے والے درود پاک کے ذریعے نیک اعمال میں اضافہ فرما کر ان کو جنت عطا فرما رہے ہوں گے، اور حوض کوثر پر اپنے گناہ گار امتیوں کو آب کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر میرے بھائی علی کی ڈیوٹی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرا پرچم لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بھی کہ علی حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور میری امت کو سیراب کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے کہ جس کے دل میں محبت مولا علی ہوگی، کہ مومن کا نامہ اعمال ہی محبت علی ہے۔
معززات دعا ہے کہ محشر میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوں تو ہمارے پاس نبی پاک کی اور ان کے اہل بیت کی محبت کی دولت ہو۔ تو بات کر رہے تھی شفاعت کی، اس مناسبت سے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی کہ جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو یقیناً تو بخشنے والا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی تلاوت فرمائی اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ میرے پیارے آقا نے تلاوت فرما کر اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور عرض کی اللہم امتی امتی و بقی، فقال اللہ عز و جل جا جبریل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اذهب محمد و ربک عالم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا اور کہہ کہ حبیب آپ کا رب خوب جانتا ہے، اور پوچھو آپ کو کون سی بات رلاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میری امت بڑی گناہ گار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے آپ کو۔ میرے آقا تو جب ہی راضی ہوں گے جب ان کا ایک ایک امتی جنت میں چلا جائے گا۔ نور حسن صباحت ملاحت ادا، پیکر رخے پر نور سرکار دائے، مہرو ماں تارے کہکشاں اندر، مہرو ماں تارے کہکشاں اندر، سارا پاک ظہور سرکار دائے، سارا پاک ظہور سرکار دائے، پہلا آسیاں ننگنا اے پل سراتوں، بریا ہویا اے پور سرکار دائے، سائم صدا مسکینہ دے نال رہنا، سائم صدا مسکینہ دے نال رہنا، کڈا سونا دستور سرکار دائے، کڈا سونا دستور سرکار دائے۔ بروز قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ ہوگی اور ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہمیں آقا دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔